ہم جنت میں جانے سے پہلے ان کے دلوں سے وہ غل نکال دیں گے اور پھر جنت میں پہنچ کر وہ اہل جنت تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. دل میں اگر غل ہو تو انسان پھر نظریں نہیں دوسرے کے ساتھ ملا سکتا. تو اللہ تعالیٰ خود نکالے گا اس غل کو. حضرت علی نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے غل آ گیا وہ نکال دے گا. تو انسان کمزور ہے اور دنیا. السلام علیکم ناظرین. کچھ زخم معاف کرنے سے نہیں بڑھتے. آج میں ایک ایسی ویڈیو پر ریاکشن دے رہی ہوں جو ہمیں معافی کے اصل مطلب سے روبرو کرواتی ہے. یہ گفتگو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی. چلیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے. اس کے بعد اپنا اوپینین رکھوں گی. ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا. اگر اللہ کی رضا کے لیے اپنے مخالفین کو معاف کرنے کے باوجود دل میں ان کے بارے میں صفائی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو صحابہ کرام اپنے حق میں نہیں کر سکتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں اور فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند سے ہے کہ سیدنا علی سے جب حضرت طلحہ کا بیٹا ملنے کے لیے آیا جنگ جمل کے بعد، تو حضرت علی نے اس کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سورۃ الحجر کی جو آیت نمبر 47 ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں دل میں غل آ جاتا ہے، جو گھیرا لگ جاتی ہے، کوئی میل آ جاتا ہے، ہم جنت میں جانے سے پہلے ان کے دلوں سے وہ غل نکال دیں گے اور پھر جنت میں پہنچ کر وہ اہل جنت تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. دل میں اگر غل ہو تو انسان پھر نظریں نہیں دوسرے کے ساتھ ملا سکتا. تو اللہ تعالیٰ خود نکالے گا اس غل کو. حضرت علی نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے غل آ گیا وہ نکال دے گا. تو انسان کمزور ہے اور دنیا ناقص ہے. پرفیکشن جنت میں ہے اور پرفیکٹ اللہ ہے جو انسان کی ان امپیورٹیز کو 100% نکال سکتا ہے. تو دنیا میں تو یہ پاسبل نہیں ہے. دنیا میں آپ صرف یہ کریں کہ اگر اپنے دل کو صاف نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ انتقام کا جذبہ نہ رکھیں. ظاہر دل میں وہ تکلیف تو رہے گی، اس کو تو انسان نہیں بھلا سکتا. یار پیغمبر نہیں بھلا سکتے. صحیح بخاری میں موجود ہے، واشی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے. اسلام بھی قبول کر لیا، معاف کر دیا. اور پیغمبر وہ ہیں جن کے بارے میں آیا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنین کے حق میں رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. ان سے بڑھ کر ان کی آخرت کے چاہنے والے ہیں. اس کے باوجود چونکہ حمزہ ابن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی بھی تھے اور چچا بھی لگتے تھے اور اسلام کے مجاہد بھی تھے، غزوہ بدر اور احد میں آرمی چیف بھی تھے، ان کی شہادت کا غم نبی علیہ السلام کی وفات تک آپ کے سینے میں رہا ہے اور وہ آپ اس کو نکال نہیں سکے. ہاں جنت میں پہنچ کے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دل سے واشی کے بارے میں جو یہ جذبات ہیں وہ نکال دے گا اور پھر جنت میں پہنچ کر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. دنیا میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں. سورہ الشورى میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے لیکن اگر تم معاف کر دو تو اللہ کے حضور تمہارا اجر پکا ہوگا. لیکن یہ ذاتی معاملات ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. جہاں دین کی اہمیت آتی ہے وہاں پر تو میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو معاف کیا جائے. جو لوگ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ اپنی روش سے توبہ نہیں کرتے اور مسلسل گمراہی پھیلا رہے ہیں تو ان کی گمراہی کے آگے باندھنا چاہیے اور ادھر کوئی معافی کی روش نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. اس سے بالکل دستبردار نہیں ہونا کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، دین کے ساتھ غداری کی ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آخرت انہوں نے برباد کی ہے. تو ان کے لیے بالکل زیرو ٹالرنس ہے. سیدھی سی بات ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو معاف کر دیا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا دل نے بھی معاف کیا؟ مرزا صاحب نے یہاں بہت خوبصورت بات کرتے ہوئے معافی کے صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک اندرونی عمل ہوتا ہے. اگر آپ بار بار وہی بات یاد کرتے ہیں، اگر آپ کا دل ابھی بھی جلتا ہے
اگر آپ اس شخص کا نام سن کر خاموش ہو جاتے ہیں تو شاید معافی ہوئی ہی نہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم خود کو تکلیف میں رکھیں، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ دل کو بوجھ سے آزاد کیا جائے۔ اس ویڈیو کے اندر مرزا صاحب نے یہ بات بھی واضح کی کہ دل صاف ہونے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن نیت اگر صاف ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون لازمی عطا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو نظر بالکل نہیں آتے، مگر دل روز کٹتا ہے ان زخموں سے۔ یہ ویڈیو ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نہیں، اپنے سکون کے لیے دوسروں کو معاف کریں۔ اگر آپ نے بھی کسی کو معاف کر دیا مگر دل ابھی تک بھی آپ کا بے چین ہے تو خود کو الزام مت دیں، اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دلوں کو صاف کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کو یہ بات دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔